لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي مولانا ومولا الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء سلام الله عليها. أما بعد فقد قال الحسين عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بسم الله الرحمن الرحيم إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي وأريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب صلوات پڑھیں محمد علیہ. عزیزان ایمان، مقصد قیام حسین کے عنوان سے گفتگو جاری ہے. سرکار سید الشہداء نے واضح طور پہ اپنے انقلاب کے ہدف کو کائنات کے سامنے پیش کیا تاکہ اب قیامت تک کوئی یہ سوال نہ اٹھائے کہ کربلا کیوں وجود میں آئی. اب گفتگو اس پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کربلا وجود میں کیوں آئی ہے، اس لیے کہ کربلا بنانے والا خود اس کے وجود کی علت اور اس کا سبب بیان کر کے جا رہا ہے. اب اگر اللہم صلی علی محمد وعلی اب اگر کسی کو کربلا کے انقلاب کے سلسلے میں یہ دیکھنا ہے کہ حسین مظلوم اپنے انقلاب میں کامیاب ہیں یا نہیں، تو پھر وہ دیکھے کہ جن اسباب کو حسین نے بیان کیا ہے جو مقصد کربلا ہیں وہ حسین کو حاصل ہوئے یا نہیں ہوئے. اس لیے کہ اگر مقصد حاصل ہو گیا تو عمل کامیاب ہے، لیکن دنیا نئے نئے زاویے سے کربلا کی حقیقتوں سے کائنات کو منحرف کرنا چاہتی ہے. لیکن یہ بھی طے ہے کہ چونکہ یہ انقلاب لاوارث نہیں ہے، لہذا کوئی انقلاب کربلا کو منحرف کر ہی نہیں سکتا، کوئی حقیقت کربلا کو مٹا نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ وہ انقلاب ہے کہ جس کے وارث موجود ہیں. اب ذرا سوچیں آپ کہ کیوں دنیا پریشان ہے انقلاب کربلا سے، کیوں علتیں بیان کی جا رہی ہیں. گفتگو اس علت پہ چل رہی ہے کہ حسین مظلوم نے کربلا اس لیے بنائی کہ یزید نے مطالبہ بیعت کیا تھا، جبکہ یہ حقیقت نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ یزید کے مطالبہ بیعت کی بنیاد پہ سرکار سید الشہداء نے کربلا بنائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا یزید کی فکر کا نتیجہ ہے، جبکہ کربلا حسین کی فکر کا نتیجہ ہے. کیوں؟
اس لیے کہ کوئی امام کسی غیروں کی فکر کی بیساکھیوں پہ نہیں چلتا. امامت مشیت کے اشاروں پہ آگے بڑھتی ہے. جسے دنیا کی فکر کی ضرورت ہو اور جسے دنیا کے فکر کا جو محتاج ہو وہ امام معصوم نہیں ہوتا. آپ ذرا دیکھیں کس طریقے سے دنیا ہم کو منحرف کرنا چاہتی ہے. اگر ہم نے یہ مانا کہ کربلا مطالبہ بیعت کے بعد مطالبہ بیعت کا نتیجہ ہے تو اس کا مطلب کہ کربلا عمل نہیں ہے، رد عمل ہے، ایکشن نہیں ہے، ری ایکشن ہے. اب ذرا دیکھیں تو کہ امام یا معصوم عمل کرتا ہے یا رد عمل پیش کرتا ہے. حسین مظلوم نے کربلا کے لیے کچھ سیرتیں ہیں کہ جن کو اپنا آئیڈیل بنا کے کائنات کے سامنے پیش کیا ہے کہ ہم ان سیرتوں پہ چلیں گے. تو پہلے آئیے ان سیرتوں کو پڑھ کے دیکھیں کہ انہوں نے عمل کیا یا رد عمل دکھایا. آئیے سرکار ختمی مرتبت کی زندگی کو دیکھیں. میں ذرا سنے ہوئے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. مشہور واقعات سے سہارا اس لیے لیتا ہوں کہ بات ذہن میں بیٹھ جائے. ہزاروں اور لاکھوں بار کا آپ کا سنا ہوا واقعہ ہے کہ جب رسول گزر رہے ہیں تو نبی پہ کوڑا پھینکا جا رہا ہے. عمل کیا تھا؟ کوڑا پھینکا جا رہا ہے. رسول اسلام کیا کر رہے ہیں؟ جو نبی نے کیا وہ رد عمل ہے. بھئی کوڑا پھینکنے والی کا جواب کیا تھا؟ کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. مگر تاریخ کہتی ہے کہ جب ایک دن کوڑا نہیں پڑا نبی ٹھہر گئے. کیوں بھائی؟ آج وہ خاتون کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا بیمار ہے. جی چاہتا ہے نبی سے کہوں یا نبی اللہ روز کوڑا پھینک رہی ہے، راستہ بدل کیوں نہیں دیتے؟ عجب نہیں نبی بھی وہی آواز دیں کہ میں راستہ اپنا بدلنے نہیں آیا، میں کائنات کو راستے پہ لگانے کے لیے آیا ہوں. اور اب نبی ٹھہر گئے. کہاں ہے وہ؟ کہا بیمار ہے. کہ میں عیادت کو جاؤں گا. تاریخ کے جملے دیکھیں کہ جب نبی اس ضعیفہ کے گھر میں داخل ہوئے ہیں تو اس نے نبی کو دیکھ کے ایک جملہ کہا کہ آج آئے ہو جب میں بیمار ہوں. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بیمار نہ ہوتی تو تلوار اٹھا کے نبی سے لڑنے چلی آتی. آج آئے ہیں جب میں بیمار ہوں. نبی نے کہا ہاں مجھے پتا چلا کہ تو بیمار ہے تو تیری عیادت کے لیے آیا ہوں. اب جیسے ہی لفظ عیادت اور نبی کی سیرت اور نبی کے کردار کو دیکھا اس نے کہا یہ کون انسان ہے کہ میں مدتوں جس کے اوپر کوڑا پھینک رہی تھی وہ آج رحمت کا مجسمہ بن کے آیا ہوا ہے اور وہ میری عیادت کر رہا ہے. عزیزان ایمان یہ عمل تھا، رد عمل نہیں تھا. اس لیے کہ رد عمل یہ ہے کہ اگر کوئی اذیت پہنچائے تو اس کے اوپر وہی اذیت پہنچائی جائے. مگر نبی رحم کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم رد عمل کے لیے نہیں آئے، ہم عمل کرنے کے لیے آئے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تشریف لائیں. ذرا سا آپ حضرات بھی آگے آ جائیں. ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو نبی نے عمل کیا یا رد عمل؟ کربلا مطالبہ بیعت کی بنیاد پہ اگر بنی تو یہ رد عمل کہلائے گی. معصوم عمل کرتا ہے، رد عمل نہیں دکھاتا.
آئیے پھر تاریخ میں پیغمبر اسلام کی سیرت کے بعد مولا کائنات کی سیرت کو اٹھا کے دیکھیے. علی نے عمل کیا یا رد عمل؟ تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک بہت بڑے پہلوان کو علی نے جب زیر کیا اور اس نے بدسلوکی کی، علی سینے سے اتر آئے. عزیزان ایمان، یہ عمل ہے یا رد عمل ہے؟ رد عمل تو یہ ہے کہ فوراً اس گستاخی کے بعد علی ضرب میں اضافہ کر دیں. مگر تاریخ کہتی ہے علی اتر آئے. اچھا، علی کو اترتے ہوئے کوئی پریشانی نہ ہوئی، مگر لوگ ضرور گھبرا گئے. یا نبی اللہ، یہ تو میدان جنگ کے اصول کے خلاف ہے. وہ اصول بتا رہے ہیں جن کا جنگ میں کوئی کارنامہ ہی نظر نہ آیا. یا علی، یہ اصول جنگ کے خلاف ہے کہ دشمن کو زیر کرنے کے بعد حضور پریشانی آپ کو کیا ہے؟ عزیزان ایمان، جس نے زیر کیا وہ پریشان نہیں ہے. اچھا، اب یہ دشمن اٹھے گا تو مارے گا کس کو؟ جس نے زیر کیا. پریشان اسے ہونا چاہیے تھا مگر وہ پریشان نہ تھا. تو کیا انہیں علی کی حیات کی پریشانی تھی؟ نہیں عزیزان ایمان، یہ سوچ رہے تھے کہ اس کے بعد تو نمبر ہمارا آئے گا. یا علی، آپ اترے کیوں؟ مولا کائنات اب جواب دے رہے ہیں، کہا خود علی سے پوچھو. مولا کائنات آواز دیتے ہیں کہ سنو، اس نے چونکہ آب دہن میرے رخ پہ پھینکا تھا اور میں جہاد قربتاً اللہ کر رہا ہوں، اس وقت میں نے اسے اس لیے قتل نہیں کیا کہ میرا نفس شامل نہ ہو جائے. میرا نفس شامل نہ ہو جائے. لیکن عزیزان ایمان، آپ ذرا سوچیں، پریشانی کائنات کو. علی سے سوال ہو رہا ہے، یا علی کیوں اتر گئے؟ یا علی قتل کیوں نہ کر دیا؟ عجب نہیں علی آواز دے، نادان، اگر اتفاقاً پچھاڑا ہوتا تو کبھی نہ اترتا. مجھے اپنی قوت سے زیادہ خدا کے اوپر بھروسہ ہے. میں خدا کے لیے جنگ کر رہا ہوں. اور اب مولا کائنات اتر گئے. یہ عمل ہے یا رد عمل؟ عزیزان ایمان، مولا کائنات کے سر پہ ضربت مارنے والا ضربت مار کے علی کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. علی اسے دودھ کا شربت پلوا رہے ہیں. یہ عمل ہے یا رد عمل ہے؟ مجھے بتائیے، کوئی تاریخ بتا دیجئے کہ جہاں کسی عمل کے مقابلے میں ویسا ہی عمل کیا گیا ہو. اس لیے کہ رد عمل وہی کہتے ہیں، رد یعنی پلٹا دینا، اسی عمل کو پلٹا دیا جائے، تو یہ ہے رد عمل. لیکن مجھے کوئی تاریخ نہیں بتاتی. آئیے پھر ایک تاریخ اور امام حسن علیہ السلام کی بھی دیکھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تاریخ شاہد ہے، آنے والا آنے کے بعد مولا کائنات کے اوپر سب و شتم کر رہا ہے. آپ ذرا سوچیں، کہنا بہت آسان ہے، حسن جیسا وارث کہ جس کو عظمت امامت کا حقیقی اندازہ ہے، ان کے سامنے مولا کائنات پہ سب و شتم کیا جا رہا ہے. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آنے والے، اگر تیرے پاس لباس نہیں تو میں لباس دے دوں، اگر تو غریب الوطن ہے اور تیرے پاس رہنے کو انتظام نہیں ہے تو میں انتظام کر دوں، بھوکا ہے تو غذا فراہم کر دوں،
بچوں کے لیے آذوقہ چاہیے تو وہ فراہم کر دیا جائے۔ ایک مرتبہ وہ کہتا ہے مولا اب تک جو کچھ کہہ رہا تھا وہ شام کے سنی ہوئی گفتگو کا اثر تھا، مگر اب جو کہہ رہا ہوں وہ آپ کی سیرت کو دیکھ کے اثر ہوا ہے۔ اور اب کہتا ہے مولا قسم خدا کی اگر آج سے پہلے کوئی مجھ سے پوچھتا کہ آل محمد کا سب سے بڑا دشمن کون ہے تو میں اپنا نام بتاتا، اور اگر آج کے بعد کوئی مجھ سے پوچھے کہ آل محمد کا سب سے بڑا دوست کون ہے تو میں اپنا نام بتاؤں گا۔ یا علی یہ عمل ہے یا رد عمل؟ لیکن عزیزان ایمان میں اب یہاں سے دلیل دے رہا ہوں، معصوم عمل کرتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عمل ایک طریقے کا ہو رد عمل دو طریقے کا ہو۔ بھئی اگر ایک انسان کسی کو گالی دے تو وہ اس کے ساتھ وہی کرے گا جو دوسرا گالی دینے والا گالی دے، مگر تاریخ امام حسن اسلام کی پڑھیے تو ایک آنے والا وہ ہے کہ جب وہ گستاخیاں کر رہا ہے تو امام اس کے ساتھ رحم کر رہے ہیں۔ دوسری تاریخ یہ بیان کر رہی ہے کہ امام مسجد میں ہیں، بیٹھنے والا مسجد میں ایک مرتبہ کھڑے ہو کے مولائے کائنات کے لیے گستاخیاں کرنے لگا۔ امام حسن علیہ السلام نے دیکھا اور دیکھ کے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ عورت ہو کے مردوں میں آ گئی۔ اب جو اس نے اپنے وجود کو دیکھا تو تذکیر تانیث میں بدل چکی تھی۔ پریشان۔ میرا سوال یہ ہے مولا وہ شام سے آنے والا بھی مولائے کائنات کے لیے گستاخیاں کر رہا تھا، یہ بیٹھنے والا انسان بھی مولائے کائنات کے لیے گستاخیاں کر رہا ہے، وہاں آپ نے اس کے ساتھ رحم و کرم کا نمونہ پیش کیا، یہاں اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ مولا سبب کیا ہے؟ عجب نہیں مولا آواز دے نادان، اگر رد عمل ہوتا تو ایک ہی جیسا عمل دونوں جگہ نظر آتا۔ ہم رد عمل نہیں کرتے، ہم عمل کرتے۔ مولا گالی وہ بھی دے رہا ہے، گالی یہ بھی دے رہا ہے، یہاں عمل میں فرق کیوں ہے؟ مولا آواز دیں گے نادان، اس کی ضرب میں صلاحیت تھی لہذا ہدایت کی گئی، اس کے ضرب میں صلاحیت نہ تھی عبرت بنا کے چھوڑ دیا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یا علی ہم نے عبرت بنا کے چھوڑ دیا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اختیار نہیں ہے، میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو اختیار اتنا ہے، لیکن جہاں ظرف میں جیسی صلاحیت ہوتی ہے ویسا عمل کرتے ہیں، ہم رد عمل کے عادی نہیں ہیں۔ تو کربلا یزید کے مطالبہ بیعت کا نتیجہ نہیں ہے، کربلا مشیت کے اشاروں پہ امامت کے عمل کی بات ہے۔ اور اب تاریخ دیکھیے، اگر یہ مطالبہ بیعت کا نتیجہ ہے تو پھر اب تاریخ پڑھیے، بیعت کا مطالبہ کب ہوا؟ سن 60 ہجری بیعت کا مطالبہ ہو رہا ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ابھی حاکم شام کا زمانہ ہے۔ حاکم شام امام حسین علیہ السلام کے پاس خط لکھتا ہے، اے حسین ہم کو یہ معلوم ہوا ہے کہ تم کسی انقلاب کی تیاری میں ہو۔ یہ سن 58 یا 59 کا واقعہ ہے، جہاں ابھی حاکم شام زندہ ہے۔ مطالبہ بیعت سے 1 برس یا 2 برس پہلے کا واقعہ، اور تاریخ نے وہ خط بھی محفوظ رکھا اور جو امام نے جواب دیا اسے بھی محفوظ رکھا۔
حاکم شام کا خط آیا، اے حسین، ہمیں ہمارے کارندوں نے یہ بتایا ہے کہ تم کسی انقلاب کی تیاری میں ہو۔ حسین، ہم سمجھتے ہیں کہ تم لوگوں کے کہنے میں آ کے اس عہد کو نہیں توڑو گے جو ہم سے تمہارا معاہدہ ہے، اور تم لوگوں میں فتنہ برپا نہیں کرو گے۔ اور حسین، تم خدا کے سامنے پیش ہونے والے ہو، لہذا محشر کا خوف تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ کون کس کو کیا کہہ رہا ہے؟ اور یہ تاریخ اور یہ خط سب نے لکھا۔ ابن قتیبہ دینوری اس سے لے کے ابن کثیر، سیرہ ابن ہشام، ہر تاریخ کی کتاب نے اس خط کو محفوظ کیا۔ اب خط امام نے جو اس کا جواب دیا، امام جواب دیتے ہیں، اے حاکم شام، یہ جو تو نے لکھا کہ تیرے کارندوں نے تجھے بتایا ہے کہ میں کسی انقلاب کی تیاری میں ہوں، تو یہ تمہارے چاپلوسوں کی خبر ہے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جب تک تو زندہ ہے میں کوئی قیام نہیں کروں گا۔ لیکن جملہ سنیں، لیکن اگر تو نے اپنے بعد یزید کو حاکم بنایا تو حسین خاموش نہ رہے گا۔ ابھی بیعت نہیں مانگی گئی، حسین انقلاب کی خبر دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا حسین کی مصلحتوں اور عمل کا نتیجہ ہے، مطالبہ بیعت کا نتیجہ نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی تو مطالبہ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اب امام جواب دیتے ہیں کہ حاکم شام، تو جس فتنے کی بات کر رہا ہے، میری نگاہ میں عالم اسلام کا سب سے بڑا فتنہ تو ہے۔ بڑا اہم خط ہے عزیزان ایمان، ایک ایک جملے کا وارث نہج البلاغہ نے جواب دیا ہے۔ اور اس کے بعد اب امام فرماتے ہیں، اور تم مجھے معاہدہ یاد دلا رہا ہے۔ اے حاکم شام، کیا تو نے حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کو قتل نہیں کیا؟ کون؟ اب ان کی صفت بیان کی ہے، الذین یستفضعون البدع ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو بدعتوں کو ختم کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اور یہ اچھائیوں کی ترغیب اور برائیوں سے روک رہے تھے۔ تو نے ان کو عہد دیا اور اس کے بعد انہیں قتل کر دیا۔ کیا تو عمر کا قاتل نہیں ہے کہ جس کو تو نے یہ ایسا معاہدہ دیا تھا، ایسا اس سے عہد کیا تھا کہ اگر پہاڑ کی بکریوں کو وہ عہد دیا جاتا تو وہ پہاڑ کی چوٹیوں سے اتر کے دامن کوہ میں آ جاتی۔ عزیزان ایمان، امام نے حاکم شام کے ایک ایک عمل کا تذکرہ کیا۔ اے حاکم شام، کیا تو نے ان لوگوں کا قتل نہیں کیا کہ جو کائنات کو دین کی طرف بلا رہے تھے؟ اور سن، جب تجھ سے شکایت کرنے والے نے شکایت کی تو اس وقت تو نے یہ جواب میں لکھا، ان اقتل من کان علی دین علی۔ میں کچھ نام احتیاطاً آپ کے سامنے عرض نہیں کر رہا،
من کان علی دین علی وواللہ دین ابی علی ابن ابی طالب ہوا دین رسول اللہ. اے حاکم شام، تجھ کو جب لوگوں نے شکایتیں کی تو کیا تو نے یہ کہہ کے نہیں جواب دیا کہ تم قتل کر دو جو بھی علی کے دین پہ ہے اس کو؟ اور خدا کی قسم میرے بابا علی کا دین وہی دین ہے کہ جو دین رسول خدا ہے. یہ پورا خط تاریخ کے دامن میں محفوظ ہے. مگر عزیزان ایمان، میں یہاں پہ رک کے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. پوچھئے حاکم شام سے، اے حاکم شام، مجھے کوئی تاریخ تو نہیں نظر آتی کہ جہاں حسین سے تیرا کوئی معاہدہ ہوا ہو. کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ بھائی حاکم شام نے یہی تو کہا کہ اے حسین، ہمارا تم سے جو معاہدہ ہوا ہے اسے تم نہیں توڑو گے. تو تاریخ پڑھ کے بتائیے، کوئی تاریخ دکھائیے کہ جس میں حاکم شام سے امام حسین کا کوئی معاہدہ ہوا ہو. کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ حاکم شام سے مولا کا کوئی معاہدہ ہوا ہو. ہاں، اب چلیے چل کے حاکم شام سے پوچھئے، اے حاکم شام، جب حسین سے تیرا کوئی معاہدہ نہیں ہوا تو یہ کیوں لکھ رہا ہے کہ جو معاہدہ ہو چکا ہے اس پہ آپ باقی رہیں گے؟ عجب نہیں حاکم شام آواز دے، تم نہیں جانتے، میں پہچانتا ہوں، ان کے یہاں شخصیت بدلنے سے کردار نہیں بدلتا. ارے جو حسن سے معاہدہ ہوا ہے وہ حسین کا معاہدہ ہے. جو میرا حسن سے معاہدہ ہوا ہے وہی حسین کا معاہدہ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اب شخصیت بدل گئی تو کردار بدل جائے. نہیں، چونکہ یہ ایک امام وقت کا معاہدہ ہے، اور جب کوئی امام وقت کوئی معاہدہ کر لے گا تو آخری امام تک وہ معاہدہ چلتا رہے گا. آخری امام تک وہ معاہدہ چلتا رہے گا. بات آئیے، صرف ایک دو جملے یہاں پہ رک کے کہنا چاہتا ہوں. مولا، آپ نے معاہدہ کیوں کیا؟ چونکہ ہمیں پہچاننا ہے کربلا کو. مولا کیوں معاہدہ کر رہے ہیں؟ سنا کرتے ہیں آپ امام حسن علیہ السلام نے صلح کر لی، صلح کر لی، صلح کر لی. کیوں صلح کی حسن نے؟ سبب کیا ہے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ غور کرنے کی بات ہے. امام بغیر مصلحت دین کے کوئی کام نہیں کرتا. لیکن یہ جواب آپ اپنے بچے کو دے لیں، سن کے وہ عقیدے کی بنیاد پہ خاموش تو ہو جائے گا، مگر جو سوال ذہن میں اٹھا ہے اس کی تسکین نہیں ہونے والی ہے. کیوں صلح کر لی امام حسن نے؟ وجہ کیا ہے؟ پوچھئے مولا سے، مولا آپ نے صلح کیوں کی؟ کیا آپ کے پاس طاقت نہ تھی، قوت نہ تھی؟ تاریخ پڑھیے. میں پوری صلح کی تاریخ نہیں پڑھ سکتا، صرف ایک جواب یہاں پہ دوں گا. تاریخ شاہد ہے کہ اس وقت امام حسن کے ساتھ کون کون افراد ہیں. مولا عباس موجود ہیں، جناب محمد حنفیہ موجود ہیں، جناب عبداللہ موجود ہیں، جناب مسلم موجود ہیں، مولا امام حسین موجود ہیں. مولا ایسے ایسے طاقتور موجود ہیں، پھر آپ صلح کر کیوں رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تاریخوں نے لکھا کہ آپ کی طرف سے 30,000 کا لشکر ٹوٹ کے حاکم شام سے جا کے مل گیا. لیکن مولا
نے صلح کیوں کی؟ رک جائیے، حاکم شام سے پوچھئے، اے حاکم شام، لشکر تیرے ساتھ ہے، قبیلوں کے خطوط تیرے حق میں ہیں، جنہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہم آ تو رہے ہیں حسن کے ساتھ، مگر جہاں تو کہے گا وہاں ہم حسن کو تیرے حوالے کر دیں گے۔ تو اے حاکم شام، لشکر تیرے ساتھ ہے، اقتدار تیرے ساتھ ہے، قبیلے کے خطوط تیرے حق میں ہیں، دشمن تیری طرف، لشکر ٹوٹ کے تیری طرف گیا، تو پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایسے حالات میں گھبرا کے حسن آتے اور کہتے حاکم شام صلح کر لے، مگر عزیزان ایمان کوئی تاریخ نہیں کہتی کہ مولا نے جا کے کہا ہو کہ صلح کر لو۔ حاکم شام تو کیوں کہہ رہا ہے جبکہ لشکر تیرے پاس ہے، قوت تیرے پاس ہے، افراد تیرے پاس ہیں، اس کے بعد بھی صلح کی پیشکش تو کیوں کر رہا ہے؟ عجب نہیں حاکم شام آواز دے نادان، میں جانتا ہوں لشکر میرے پاس ہے، عباس حسین کے ساتھ ہے۔ یا علی، لشکر میرے پاس ہے مگر محمد حنفیہ حسین کے ساتھ ہیں، لشکر میرے ساتھ ہے، مسلم حسین کا حسن کے ساتھ ہیں، لشکر میرے ساتھ ہے، حسین حسن کے ساتھ ہیں۔ تم جن کو ایک ایک فرد سمجھ رہے ہو یہ پورا پورا لشکر ہے۔ کیا تم نے یا علی، کیا تم نے کوفے میں مسلم کی جنگ نہیں دیکھی؟ کیا تم نے صفین میں عباس کی جنگ نہیں دیکھی ہے؟ کیا تم نے کربلا میں حسین کی جنگ نہیں دیکھی؟ تم سوال کر رہے ہو۔ اب سوال پھر سے دستے ادب جوڑ کے مولا سے کیجئے، مولا عباس آپ کے ساتھ، محمد حنفیہ آپ کے ساتھ، مسلم آپ کے ساتھ، عبداللہ آپ کے ساتھ، مانگا بھی تھا اس نے، تو آپ نے صلح کی کیوں؟ عجب نہیں مولا آواز نادان، اگر آج میں صلح نہ کرتا تو جو میری صلح پہ اعتراض کر رہے ہیں وہی میری جنگ پہ اعتراض کرتے اور لکھتے کہ ایک مسلمان صلح کی بھیک مانگتے ہوئے علی کے بیٹے کے دروازے تک آ گیا، لیکن علی کے بچے اپنی شجاعت کے غرور میں اتنا ڈوبے ہوئے تھے کہ اتنے لوگوں کو تہہ تہہ کروا دیا، لیکن مسلمان سے صلح نہ کی۔ میں آج یہ خاتمہ کر دوں گا، تم نے کہا ہے صلح کرو، ہاں میں صلح کروں گا، مگر جب صلح نامے کے قوانین اور شرائط مرتب کروں گا تو یہ شرطیں نہیں ہوں گی، ایسی ہتکڑیاں ہوں گی، ایسی بیڑیاں ہوں گی کہ اب تجھ کو کربلا میں یہ موقع نہ دوں گا کہ پھر کوئی صلح نامہ دے کے آتا ہے۔ میں صلح کی ایسی شرطیں مرتب کروں گا کہ کربلا میں یزید کو موقع نہ دوں گا کہ وہ کوئی صلح نامہ لے کے حسین کے سامنے آ جائے۔ اب حق و باطل کا یہ وہ معرکہ ہوگا کہ جہاں فیصلہ ہونا ہے۔ میں تو چاہتا تھا کہ آج ہی فیصلہ ہو جائے، مگر اگر تو اپنے اجداد کی مکاریوں کا وارث ہے تو میں بھی تو سیاست علوی کا وارث ہوں۔ اور اب تاریخ سے پوچھئے کیا شرطیں لکھی میرے مولا نے؟ میرے مولا نے پہلی شرط رکھی، حاکم شام حکومت تجھے دے دوں گا مگر شرط یہ ہے کہ قرآن اور سنت رسول پہ عمل کرنا پڑے گا۔ حاکم شام کہتا ہے آمنا و صدقنا، قبول کیا اس نے۔ شرطیں پڑھ کے نہ گزر جائیے، پوچھئے نا حاکم شام سے کہ حاکم شام اعتراض کیوں نہیں کرتا؟
کہ حسن کیا اس سے پہلے ہم قرآن و سنت پہ عمل نہیں کر رہے تھے؟ بھئی اگر عمل ہو رہا ہے تو اس کو روکنا چاہیے، ٹوکنا چاہیے۔ خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ عمل نہیں ہو رہا ہے۔ دوسری شرط، حاکم شام یاد رکھ، میرے بابا پہ جو سب و شتم ہو رہا ہے اسے ختم کرنا پڑے گا۔ اگر عمل صحیح تھا تو حاکم شام کو اپنی دلیل پیش کرنی چاہیے تھی۔ خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ عمل غلط ہے۔ حاکم شام، اگر میں تجھ کو حکومت دے دوں گا، شرط یہ ہے کہ جنگ جمل اور جنگ صفین میں قتل ہونے والے میرے بابا کے ہمرکاب شہداء کا تجھ کو خوبہا دینا پڑے گا۔ بہت عظیم شرط ہے عزیزان ایمان۔ حاکم شام قبول کر رہا ہے۔ کہیے کوئی تو اٹھ کے اعتراض کرے کہ صفین سے ہمارا تعلق ہے، جمل تو ہم نے نہیں برپا کی، جمل کا خوبہا ہم سے کیوں مانگا گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کام کہیں سے ہوا ہے، پلاننگ کہیں اور کی تھی۔ ورنہ خوبہا کیوں مانگا جا رہا ہے؟ آپ ذرا سوچیں یہ کیا ہے؟ یہ صلح کی شرطیں ہیں یا بے نقاب کیا جا رہا ہے؟ آپ ذرا پہچانے، تاریخ اپنی خاموشی میں کتنی آوازیں رکھتی ہے۔ اور اب جس شرط پہ گفتگو ختم کی، حاکم شام، اگر میں زندہ رہا تو تیرے بعد حکومت میرے اختیار میں ہوگی، اور اگر میں زندہ نہ رہا تو حسین حاکم ہوں گے۔ پوچھئے حاکم شام اعتراض کیوں نہیں کرتا کہ حسن اگر ہم کو حاکم ہو کے اپنے بات کا حاکم معین کرنے کا حق نہیں ہے تو تم کیسے معین کر رہے ہو؟ لیکن عزیزان ایمان، اسی دن علی کے لال نے ایک ایسا خط کھینچا کہ اب کربلا میں کسی کو مجال نہ ہوئی کہ جو حسین کے قیام پہ انگلی اٹھا پاتا۔ یہ صلح نہیں تھی، یہ مقدمہ کربلا تھا۔ یہ حسین کا وہ بھائی ہے کہ جو انہی وراثتوں کا وارث ہے جس کے وارث حسین ہیں۔ دنیا کیا سمجھتی ہے کہ یہ اس مصلحت کی بنیاد پہ، اس مصلحت کی بنیاد پہ نہیں۔ یاد رکھیے، امام مصلحتوں پہ نہیں چلتا، مشیت پہ چلتا ہے۔ اگر امام حسن کے زمانے میں امام حسین ہوتے تو امام حسین صلح کرتے، اور اگر امام حسن امام حسین کے زمانے میں ہوتے تو امام حسن جنگ کرتے۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حسین مظلوم تو واضح کر کے جا رہے ہیں۔ یاد رکھنا، ہم نے کربلا مطالبہ بیعت کی بنیاد پہ نہیں بنائی ہے، اس لیے کہ یہ کام تو جنگ صلح امام حسن سے شروع ہو چکا ہے کہ اب کسی کو حق نہیں ہے
کہ وہ دین کو برباد کر سکے، دین کو پائمال کر سکے۔ اب ضرورت آئے گی تو حسین نانا کا مدینہ چھوڑ کے کربلا بسائے گا۔ کیا کہہ رہے ہیں مولا؟ میں مدینے سے نہیں نکلا نہ تو ظلم کے لیے، نہ شر کے لیے، نہ فساد کے لیے، نکلا ہوں تو صرف اور صرف امت رسول میں اصلاح کے لیے۔ اور آج یہ اصلاح اگر امت خواب غفلت میں پڑی ہے اور اگر علی اصغر کے خون کے چھینٹوں سے بیدار ہوگی تو میں اپنے لال کو لے کے کربلا کے میدان میں آ جاؤں گا۔ اگر آج جوان بیدار ہوں گے علی اکبر کی شہادت سے تو میں کربلا میں شہادت پیش کروں گا۔ مگر یاد رکھنا، اب اصلاح ایسی ہوگی، اصلاح ایسی ہوگی کہ اب کسی کو دین کا مذاق اڑانے کی جرات پیدا نہ ہوگی۔ کیا حسین نے کارنامہ انجام دیا؟ کون پہچانے؟ یہ مجلسیں، یہ عزاداریاں، جتنا افتخار کریں ہم اپنے اوپر کم ہے کہ ہمیں بی بی سیدہ نے قبول کر لیا، کہ ہم اس فرش عزا تک آ گئے۔ عزاداران امام مظلوم مسلسل آپ رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، کربلا کے شہداء کا غم منا رہے ہیں۔ کیسے کیسے بامعرفت ساتھی تھے حسین کے۔ تاریخ نے ایک نام زہیر ابن قین کا رکھا۔ کون ہے زہیر؟ یہ بھی حسین کی طرف نہیں، مگر چونکہ اصلاح اگر ظرف میں صلاحیت ہو نا تو حسین خود جا کے بلا کے لے آتا۔ اور زہیر اسی خوش قسمت شخصیت کا نام ہے کہ جسے علی اکبر کو بھیج کے حسین نے بلایا۔ اور اب جو زہیر گفتگو کر کے، وہ زہیر جو اب تک یہ نہیں چاہتے تھے کہ حسین سے سامنا ہو، وہی زہیر اب جب حسین سے ملاقات کر کے پلٹے نا تو زوجہ نے سوال کیا، زہیر کیا ہو گیا؟ یہ تبدیلی کیوں نظر آ رہی ہے؟ زہیر نے آواز دی، مجھے نواسہ رسول نے رسول کی ایک حدیث یاد دلا دی۔ کہا وہ حدیث کیا ہے؟ ہم بھی تو سنیں۔ کہا ہم بزم پیغمبر میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ تو اس وقت رسول اسلام نے کہا، اے زہیر اگر مجھ سے محبت ہے نا تو سنو، اگر کبھی میری اولاد مدد کے لیے بلائے تو اس کی مدد کو دوڑ جانا۔ ہاں آزادارو، زہیر آ گئے۔ دو تاریخیں ہیں، ایک تاریخ یہ ہے کہ زوجہ کو جب اجازت دی اور غلام کے ساتھ کوفے بھیج دیا کہ جاؤ ہم نے تم کو آزاد کیا۔ دوسری تاریخ یہ ہے کہ جیسے ہی زوجہ کو آزاد کیا، زوجہ کہتی ہے میں کیوں چلی جاؤں، تم تو حسین کے ساتھ جاؤ اور میں زینب کی کنیزی میں نہ جاؤں۔ زہیر کہتے ہیں نہیں تم کوفے چلی جاؤ۔ کہا کیوں مجھے کوفے بھیج رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ حسین نے بتایا ہے کربلا میں ہم سب شہید ہو جائیں گے۔ عرب کا دستور یہ ہے کہ جب مردوں کو قتل کر دیا جاتا ہے تو عورتوں کو اسیر بنا لیا جاتا ہے۔ مجھے یہ احساس دل میں ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کربلا میں ہماری شہادت کے بعد تمہیں اسیر کر لیا جائے۔ ایک مرتبہ زوجہ کہتی ہے کہ مجھے زینب کی کنیزی میں جانا ہے۔ ارے زینب کی کنیز کو کوئی اسیر کیسے بنائے گا؟ اے زوجہ زہیر تمہیں کیا معلوم، کربلا میں حسین کی شہادت کے بعد
جزاکم ربکم. تاریخ کہتی ہے زہیر آ گئے حسین کے ساتھ. اور اب ذرا عرفان زہیر تو دیکھیں کہ کس طریقے سے اہل بیت سے وابستہ ہو گئے، کتنا اعتماد حسین کا حاصل کر لیا کہ تاریخ کہتی ہے جب حور نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا نا تو سرکار وفا کے ساتھ جو دوسری شمشیر خیام نیام سے باہر نکلی نا وہ جناب زہیر کی تھی. زہیر نے نیام سے باہر نکال لی تلوار. حسین نے روکا. زہیر کی وفاداری کے چند نمونے. تاریخ کہتی ہے کربلا آ گئی. جس وقت مولا عباس کو مہلت لینے کے لیے حسین مظلوم نے بھیجا نا، اس وقت عباس آگے بڑھے تو ایک مرتبہ حبیب اور زہیر کو بلایا. کہا حبیب اور زہیر جاؤ میرے شیر کی حفاظت کرو، کہیں عباس کو جلال نہ آ جائے. کتنا اعتبار اور کتنا اعتماد حسین کا حاصل کر لیا زہیر نے. اور اب تاریخ کہتی ہے یہی زہیر 9 محرم ہے، سورج غروب ہونے والا ہے، مولا عباس خیموں کا تلایا پھر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ زہیر آئے اور آ کے آواز دیتے ہیں عباس تمہیں پتا ہے کہ علی نے تمہیں کس دن کے لیے مانگا ہے؟ زہیر تمہیں عباس تمہیں پتا ہے؟ مولائے کائنات اللہ اللہ. اسی ایک واقعے نے تو بتایا ہے کہ عباس کس جذبات کے ساتھ کربلا میں آئے تھے. تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ زہیر کہتے ہیں، عباس کہتے ہیں زہیر یہ گفتگو کا وقت تو نہیں ہے، لیکن چونکہ تو نے میرے بابا کا نام لے لیا نا تو اب بتا دے کہ تو کہنا کیا چاہتا ہے. کہ عباس کل عاشور کا دن ہے، حسین کو تنہا نہ چھوڑ دینا. یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ جوان نے انگڑائی لی، سرکار وفا نے اب جو انگڑائی لی تو گھوڑوں کی تنابیں ٹوٹ گئیں، زمین سے خط کھینچنے لگا قدم، اور ایک جملہ کہا تشجعونی یا زہیر، یہ زہیر مجھے شجاعت دلا رہے ہو، زہیر مجھے شجاعت دلا رہے ہو. جوانوں جملہ حوالے کروں، مولا عباس کے ولولے کو دیکھو گے. ایک مرتبہ عباس کہتے ہیں زہیر میں یہی کھڑا ہوں. دیکھو کتنا جذبہ تھا میرے سرکار وفا میں. کہا زہیر میں یہی کھڑا ہوں، سورج غروب ہونے میں ابھی چند لمحے باقی ہیں، جاؤ ذرا جا کے آقا حسین سے اذن وغیرہ لے کے آؤ. اگر سورج غروب ہونے سے پہلے شام کا تختہ نہ پڑے تو مجھے عباس نہ کہنا. جزاک اللہ عزادارو. آپ گریہ کر چکے، ماتم کر چکے. زہیر اپنی وفا کے نمونے پیش کر رہے ہیں. ایک وہ وقت بھی آیا کہ جب آنے والے نے حسین مظلوم سے کہا آقا نماز کا وقت ہو گیا. ابو سمامہ سیداوی کو امام نے دعا دی خدا تمہیں نماز گزاروں میں شامل کرے. اے عزاداروں لوگ نماز کے لیے مصلی بچھے، مگر ایک مرتبہ ارے فاطمہ کا لال اب جو نماز پڑھنا چاہتا ہے تو ظالم اجازت نہیں دیتے، تیروں کا میں چلنا چاہتا ہے کہ زہیر شہید آگے کھڑے ہو گئے. آقا آپ نماز پڑھیں ہم آپ کی حفاظت کریں گے. اے عزاداروں قیامت آ گئی. جو تیر چلا کسی نے اپنے سینے پہ لیا، کبھی جسم پہ. اے عزاداروں مجھے نہیں معلوم چہرے پہ تیر پڑے، آنکھوں میں تیر لگے، سر پہ تیر لگے، مگر اللہ نے وفاداری. تاریخ کہتی ہے کوئی تیر حسین کو پیوست نہ ہونے پایا. حسین نماز تمام کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ارے ادھر حسین نے آخری سلام پیش کیا، ادھر 3 سلام حسین کی جانب آئے. ارے مقتل سے حبیب اور یہاں سعید و زہیر نے آواز دی اے آقا سلام آخر. میں نے کہہ دیا عزادارو آپ نے سن لیا، مگر ذرا سوچے تو جہاں 72 جانثار ہوں، جہاں حملہ اولا میں افراد مارے جا چکے ہوں، وہاں ایک ایک ساتھی
زندگی کتنا قیمتی ہے، مگر حسین کے 3 ساتھی ایک ساتھ جام شہادت پینے کو تیار ہیں۔ حسین آگے بڑھے، حسین نے جناب سعید اور زہیر کا سر اپنے زانوں پہ رکھا۔ بآخری جملہ ہے عزادارو، حسین نے سعید و زہیر کا سر اپنے زانوں پہ رکھا۔ ایک مرتبہ زہیر نے آنکھیں کھولی، اپنے آقا کا دیدار کیا اور ایک سوال کیا، اوفیت یا ابا عبداللہ، اے آقا اتنا بتائیے میں نے وفا تو کی؟ حسین رونے لگے، اے میرے جانے سارو، ارے حق وفا تم ادا نہ کرو تو کون کرے گا؟ میں کہوں گا اے سعید و زہیر، ارے تم نے ظہر کی نماز حسین کو پڑھوا دی، عصر کا وقت ہے، فاطمہ کا نام سجدہ کر رہا ہے، ارے کوئی پتھر ہے تو کوئی تیر، کوئی تلوار، فاطمہ فریاد کر رہی، انا للہ و انا الیہ راجعون، ردن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بار لا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جملہ اموات مومنین و مومنات کی مغفرت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس قلیل عزاداری کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمارے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے بی بی زہرا کا، پروردگار جہاں جہاں بھی مولا کے عزادار ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ حرم سیدہ زینب اور سیدہ سکینہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار علماء کرام آیات اعظام کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھ۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، اس ملک اور مملکت کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، وارث اہل بیت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اند الظہور اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے امام کو پہچان سکیں، اسی امام کا واسطہ ہم کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔